برادران عزیز، اس سلسلہ مجالس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ ایام پیغمبر اکرم سے منسوب ایام ہیں، جس میں اب ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے اور پیغمبر اکرم کی وفات کا دن ابھی ختم ہوا ہے۔ تو جو موضوع ہمارا ہے وہ انشاءاللہ پیغمبر اکرم کے حوالے سے ہی رہے گا، اور یہ کتاب پہلے بھی میں انٹروڈیوس شاید کرا چکا ہوں۔ یہ آیت اللہ جعفر سبحانی کی کتاب ہے، تفسیر موضوعی، ٹاپیکل کمنٹری، ٹاپک وائز کمنٹری کا یا تفسیر کا جو طریقہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ترتیبی تفسیر ہوتی ہے جس میں الحمد سے شروع کر کے والناس کے اوپر معاملے کو ختم کیا جاتا ہے۔ مثلا اردو زبان کے اندر فصل الخطاب علامہ نقن کی اسی انداز سے، یا حسین بخش جاڑا صاحب کی انوار النجف اردو زبان کے اندر وہ اسی طرح سے، عربی کے اندر اگر آپ دیکھیں مجموع البیان علامہ طبرسی صاحب کی، وہ اسی انداز کی تفسیر ہے۔ المیزان فارسی کے اندر علامہ طباطبائی کی، وہ بھی تفسیر ترتیبی ہے۔ ایک اور تفسیر ہوتی تفسیر موضوعی، یعنی ٹاپک وائز۔ مثلا نماز ہے تو نماز کو دیکھا جائے گا نماز سے متعلق قرآن کے اندر کیا آیا ہے، توحید تو توحید سے متعلق پورے قرآن کے اندر دیکھا جائے گا قرآن مجید کے اندر توحید سے متعلق کیا آیا ہے، قیامت پورے قرآن مجید کے اندر قیامت سے متعلق کیا آیا ہے۔ اسی طرح سے ایک ٹاپک ہے پیغمبر اکرم کی خود ذات، تو پیغمبر اکرم کی ذات سے متعلق قرآن مجید کے اندر کیا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آیت اللہ جعفر سبحانی کی یہ جو ٹاپیکل کامنٹری یا تفسیر موضوعی موضوعات کے اعتبار سے ہے، اس کی یہ 6ٹھی جلد ہے، جس کے اندر ایک عنوان ہے کہ پیغمبر اکرم کے لیے مسلمانوں کی ذمہ داریاں اور فرائض۔ تو ایک ذمہ داری تو خود پیغمبر اکرم کی ہے جو قرآن مجید کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ پروردگار عالم پیغمبر اکرم کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ پیغمبر کا کیا کام ہے۔ مثلا خدا فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، مشہور آیت کہ خدا نے مکے والوں میں ایک رسول کو بھیجا جو ان کے سامنے یتلو علیہم آیاتہ، آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے، ان کو حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ یہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی 2 مقامات پر، سورہ آل عمران میں ایک اور مقام پر یہی آیت تھوڑے سے فرق کے ساتھ آپ کو ملے گی۔ اسی طرح خداوند متعال فرماتا ہے کہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ خدا وہ ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا تاکہ وہ اس دین کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو دوسرے تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے، چاہے یہ بات مشرکین کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اب یہ پیغمبر اکرم کے کام ہے جو بیان کیے جا رہے ہیں۔ مثلا پروردگار عالم فرماتا ہے سورہ احزاب کے اندر 33واں سورہ قرآن مجید کا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر، اپنے راستے کی طرف اجازت کے ساتھ بلانے والا بنا کر ہم نے بھیجا، اور ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو پیغمبر اکرم کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال جو حیدرآباد کے اندر ہمارا عشرہ تھا، اس کا موضوع ہی یہ تھا کہ اہداف انبیاء قرآن کی نظر میں، اس میں تمام انبیاء اور پھر پیغمبر اکرم۔ مثلا ایک اور آیت سنیے سورہ مبارکہ ابراہیم کے اندر جو 14واں سورہ ہے قرآن مجید کا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمت سے نور کی طرف لے کر آئیں۔ اب یہ سارے کام کس کے ہیں؟ پیغمبر اکرم کے، پیغمبر اکرم کے کام ہیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں نماز کے اندر سورہ فاتحہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ تو ہمیں سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ، سیدھی راہ دکھا۔ پیغمبر اکرم کے حوالے سے خدا فرماتا ہے کہ سورہ یاسین کے اندر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ یقیناً آپ صراط مستقیم پر ہیں اے حبیب۔ اور اس کے بعد ایک اور مقام پر ہوتا ہے انکا، یعنی یہ کام بھی آپ نے کرنا ہے، تہدی الی صراط مستقیم، کہ دوسروں کو جو صراط مستقیم کی طرف آپ لے کر آئیں گے وہ کون ہے؟ پیغمبر اکرم لے کر آئیں گے۔ تو یہ وہ کام ہے جو خود پیغمبر اکرم کے بیان کیے گئے، یہ تو ٹھیک ہے۔ پھر